اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک دعا تھی تلاوت قرآن سے پہلے پڑھی جانے والی دعا، یعنی تلاوت دعائے قبل تلاوت قرآن، جو کہ معذرت چاہتے ہیں ہم کو پہلے روز ہی پڑھنا تھا، پہلے دن ہی بتانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ذہن میں نہیں تھی یہ بات، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم ابھی وہ دعا پڑھتے ہیں، صرف چھوٹی سی ہے تاکہ اور جتنی خاران آنا چاہتی ہیں کلاس میں آ جائیں، اس کے بعد درس بتائیں گے، پھر قرآن پڑھا جائے گا۔ ابھی دعا پڑھتے ہیں۔ بعض قرآن کے شروع میں ہی ہوتی ہے وہ دعا، بعض قرآن میں نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی یعنی پک سینڈ کر دیں گے۔ اس دعا کی پک ہم سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ، پھر آپ لوگ بھی روز جب تلاوت کرنے بیٹھیں گے گھر پہ کبھی بھی یا کلاس میں بھی، تو پہلے اس دعا کو پڑھ لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کل ہم نے کیا بتایا تھا وقف ابدال کے بارے میں؟ آپ لوگ تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہم پھر آگے کا درس دیں۔ بتائیں خواہر، کوئی ایسا ہے آپ لوگ کی کلاس میں جس سے ابھی تک درس پوچھا ہی نہ گیا ہو، یا جنہوں نے ابھی تک نہیں بتایا ہو؟ سب سے پوچھ لیا گیا ہے۔ خواہر غزالہ رضوی، بتائیں کل کیا بتایا گیا تھا؟ خواہر غزالہ رضوی، آج کا درس ہمارا کیا تھا؟ وقف کی دوسری قسم کے بارے میں۔ وقف کی دوسری قسم کیا تھی؟ ہم بار بار بتا رہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں بھی آ جائے اچھے سے اور یاد بھی ہو جائے، اسی کلاس کے ساتھ ساتھ یاد ہو جائے، رٹنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آج کا ہمارا درس وقف کی دوسری قسم کے بارے میں ہے، جس کا نام ہے وقف ابدال۔ ابدال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدل جانا، تبدیل ہو جانا، چینج ہو جانا، یعنی وقف کرتے وقت، ٹھہرتے وقت یا رکتے وقت، جو بھی آپ لوگ کو آسان لگے، کلمے کا یا لفظ کا آخری حرف تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو اسے وقف ابدال کہتے ہیں۔ یہ کہاں کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ 4 جگہوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 جگہوں پر ہوتا ہے۔ پہلی جگہ کون سی ہے؟ جہاں پر 2 زبر ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے بتایا تھا کل کہ وقف اسکان 5 جگہوں پر ہوتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کون کون سی جگہ پر؟ جی جی، زبر، زیر پیش، 2 زیر 2 پیش۔ سب لوگ اپنا مائکروفون آف کر لیں۔ یعنی یہاں پر صرف 2 زیر اور 2 پیش بتایا تھا، 2 زبر نہیں بتایا تھا، اس لیے کہ جہاں پر 2 زبر ہوتا ہے وہاں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں وقف ابدال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر وقف ابدال ہوتا ہے کہ جہاں پر 2 زبر ہو، یعنی کلمے کا آخری حرف پر 2 زبر ہو۔ مثال آپ لوگ سورہ عادیات کھول لیں، سورہ عادیات، والعادیات ضبحا، سب لوگ کھول لیں سورہ عادیات۔
کھولا سب نے؟ جی فار. اس میں دیکھیے لکھا کیا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. سب پر کیا ہے؟ 2 زبر ہے، یعنی کلمے کا یا لفظ کا آخری حرف کس علامت پر ختم ہو رہا ہے؟ 2 زبر پر. تو دیکھیے ہم نے بولا تھا کہ جہاں پر وقف ابدال ہوتا ہے وہاں کلمے کا یا تو آخری حرف چینج ہوتا ہے یا علامت چینج ہوتی ہے. تو یہاں پر آخری حرف نہیں چینج ہوگا، یہاں علامت چینج ہو جائے گی. یہاں پر علامت کیا ہے؟ 2 زبر کی، تو یہ چینج ہو جائے گی 1 زبر میں. ٹھیک ہے. ذبحن. میری آواز جا رہی ہے؟ آپ لوگ کو سنائی دے رہا ہے؟ لیکن سمجھ میں آیا کہ یہاں پر سب سے پہلی جگہ جہاں پر وقف ابدال ہوگا وہ کون سی جگہ ہے؟ آپ لوگ اپنا مائکروفون بند کر لیں. خرکمیل اپنا مائکروفون بند کر لیں. سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے اور ہم کو بھی، کیونکہ آواز ٹکراتی ہے. سب سے پہلی جگہ جہاں پر وقف ابدال ہوتا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوتا ہے. 2 زبر ہوتا ہے. جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر حرف نہیں چینج ہوتا ہے بلکہ علامت چینج ہوتی ہے. علامت یہاں پر 2 زبر ہے تو وہ چینج ہو جائے گی 1 زبر میں. جب 1 زبر ہو جائے گا تو ہم نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے کیا درس دیا تھا، یعنی دوسرے یا تیسرے دن، کہ جب بھی کسی حرف پر زبر ہو، صرف زبر ہو، اس کے بعد الف ہو، تو وہ کس میں چینج ہو جائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی حرف پر زبر ہو اس کے بعد الف ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے 2 حرکت کی طرح. ہاں وہ کیا ہو جائے گا؟ ابھی کسی نے بتایا تھا الف مدی. احسن، بارک اللہ. جب بھی کسی حرف پر زبر ہو اس کے بعد الف ہو تو وہ الف مدی ہو جاتا ہے، پھر اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اگر صرف زبر ہو اس کے بعد الف نہ ہو تو زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے ہیں، لیکن اگر کسی حرف پر زبر ہو اس کے فوراً بعد الف ہو یا اس کے فوراً بعد واو ہو یا اس کے فوراً بعد یا ہو تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2 زبر ہے تو ہم کیسے پڑھتے تھے؟ ذبحن پڑھتے تھے. لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ 2 زبر 1 زبر میں بدل جائے گا اور وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ 1 زبر کے بعد الف ہے تو وہ الف مدی میں بدل جائے گا. یعنی آسان لفظوں میں ایسے کہا جائے کہ جہاں پر 2 زبر ہوتا ہے وہاں پر وقف ابدال ہوتا ہے، یعنی وہاں علامت چینج ہو جاتی ہے، یعنی 2 زبر سے وہ الف مدی میں چینج ہو جائے گا. آیا سمجھ میں اچھی طرح؟ ذبحن سے کیا ہو جائے گا؟ ذبحا ہو جائے گا. پھر ہم ذبح ایسے پڑھیں گے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ٹھیک ہے، اتنا سب کو سمجھ میں آیا؟ جی. اب سنیں دوسری جگہ. ابھی ہم لکھوا نہیں رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں ابھی لکھوائیں گے. پھر بتایا گیا کہ دوسری جگہ وہ ہے کہ جہاں پر وقف ابدال ہوگا. خرکمیل پتہ نہیں ان کا روز مائکروفون آن رہتا ہے. دوسری جگہ وہ ہے کہ جہاں پر وقف ابدال ہوگا کہ جب کلمے کا آخری حرف گول تا ہو. گول تا مثال
ابھی ہم قرآن میں تو نہیں دکھ رہی ہے، مثال آپ لوگ انشاءاللہ دکھے گی تو ہم بتائیں گے، لیکن ایسی صرف سننے، جیسے رحمہ، رحمتن لکھا ہوا تھا، را ہا میم تا، گولتا، گولتا سمجھ رہی ہیں؟ جی فواد، آگے والے سورے میں ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ احسن، بارک اللہ۔ جیسے القاریہ، القاریہ میں دیکھیں الف لام قاف الف رے عین، آخری حرف ہماری جو توجہ ہے، یعنی جو ہمارا درس ہے وہ آخری حرف پر ہے۔ آخری حرف کیا ہے؟ گول تا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کلمے کا آخری حرف گول تا ہو اور وہاں پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہوں تو وہاں علامت تو چینج ہوگی ہی ہوگی، لیکن جو ہمارا درس ہے وہ یہ کہ حرف بھی چینج ہو جائے گا۔ بتایا تھا نا ڈیفینیشن میں، یعنی وقف ابدال کی تعریف میں کیا بتایا گیا تھا کہ جہاں پر کلمے کا آخری، یعنی اگر ہم کلمے کے آخری حرف پر وقف کرنا چاہیں تو یا تو علامت چینج ہوگی یا حرف چینج ہوگا۔ ابھی اس سے پہلے علامت چینج ہو رہی تھی، 2 زبر سے وہ الف مدی میں چینج ہو گیا تھا، یہاں پر علامت تو چینج ہو ہی رہی ہے پلس حرف بھی چینج ہو جائے گا، یہ گول تا گول ہا میں بدل جائے گا۔ دوسری جگہ کون سی ہے جہاں پر وقف ابدال ہوگا؟ جہاں پر کلمے کا آخری حرف گول تا ہو تو وہ ہاں میں بدل جائے گا، یعنی القاریات لکھا ہے، اب یہاں پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں، رکنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ القاریات نہیں پڑھیں گے، یعنی تا کی آواز نہیں آئے گی، وہ تا بدل جائے گا ہاں میں، ہو جائے گا القاریہ، ملقاریہ۔ آیا سمجھ میں؟ یا ہم جو مثال دے رہے تھے جیسے ہو جائے گا رحمتن سے رحمہ، یہاں پر آخری آیت میں کیا ہے؟ نارن حامیتن لکھا ہے تو ہو جائے گا حامیہ۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن یہاں پر ہم کو علامت نہیں دیکھنی ہے کہ 2 زبر ہو، گول تا پر 2 زبر ہوگا تو یا 2 زیر ہوگا یا 1 زبر 1 پیش ہوگا، ہم کو علامت نہیں دیکھنی ہے۔ گول تا پر کوئی بھی علامت ہو، یا پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، کچھ بھی ہو، اگر گول تا پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہاں میں بدل جائے گا اور ساکن ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے آخری آیت میں لکھا ہے حامیتن، 2 پیش ہے، تب بھی یہ ہاں میں بدل گیا اور ساکن ہو گیا، حامیہ ہو گیا۔ پہلی آیت میں 1 پیش ہے، تب بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں میں بدل جائے گا اور ساکن ہو جائے گا القاریہ۔ اسی طریقے سے اگر اس پہ زیر ہو، اگر اس پہ 1 زبر ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہاں میں بدل جائے گا اور ساکن ہو جائے گا۔ تو 2 جگہ آج بتائی گئی ہے وقف ابدال کی۔ وقف ابدال 2 جگہوں پر ہوتا ہے۔ وقف ابدال کا معنی ہوتا ہے تبدیل ہو جانا، چینج ہو جانا، اور وقف ابدال 2 جگہوں پر ہوتا ہے جب کلمے کا آخری حرف تنوین زبر یعنی 2 زبر پر ختم ہو۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 پیش 2 زیر کو۔ جب کلمے کا آخری حرف 2 زبر پر ختم ہو یا کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو وہ الف مدی میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ 2 زبر سے 1 زبر میں بدل جائے گا۔ دوسری جگہ وہ تھی، مثال اس کی ذبحن سے ذبحہ ہو جائے گا۔ دوسری جگہ وہ تھی کہ جب کلمہ گول تا پر ختم ہو یا کلمے کا آخری حرف گول تا ہو تو وہ ہاں میں بدل جائے گا اور اس پر کوئی بھی علامت ہو، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش، کوئی بھی علامت ہو، وہ ہاں میں بدل جائے گا اور وہ ساکن ہو جائے گا۔ 2 جگہ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، اور بتا دیے، اب آپ لوگ لکھیں، اور ایک بار پھر سے بتا دیے۔ لکھیں تو لکھ بھی لیں گی اور سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ سب کاپی پین لے کے بیٹھے لکھیں۔ اس دن لکھا تھا نا وقف ابدا، ارے اقسام وقف کی قسمیں، پھر ہم نے کہا تھا نمبر 1 ڈال کے لکھیں کہ وقف اسکان، ہیڈنگ ڈالیں۔ اب لکھیں نمبر 2،
وقف ابدال، وقف ابدال، یہ ہیڈنگ تھی۔ اب نیچے لکھیں ابدال کا معنی بدل جانا، تبدیل ہو جانا، بریکٹ میں لکھ لیں چینج ہو جانا، کچھ بھی آپ لوگ کی آسانی کے لیے۔ ابدال کا معنی ہے تبدیل ہو جانا، بدل جانا، چینج ہو جانا، یعنی وقف کرتے وقت کلمے کا آخری حرف یا علامت، یعنی وقف کرتے وقت کلمے کا آخری حرف یا علامت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وقف کرتے وقت کلمے کا آخری حرف یا علامت تبدیل ہو جاتی ہے تو اسے وقف ابدال کہتے ہیں۔ اور وقف ابدال 4 جگہوں پر ہوتا ہے۔ وقف ابدال یعنی دوسرے پیراگراف میں لکھیں وقف ابدال 4 جگہ پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب، نمبر 1 کر کے لکھیں، جب کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو، جب کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو وہ ایک زبر میں بدل جائے گا اور الف مدی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو وہ ایک زبر ہو جائے گا اور الف مدی میں تبدیل ہو جائے گا۔ مثال، ذبحن سے، اگر آپ لوگ نہ لکھ سکیں تو قرآن میں دیکھ کے لکھ لیں، ذبحن سے ذبحا ہو جائے گا، یا کتابن سے کتابہ ہو جائے گا، جو آسان لگے۔ اتنا لکھا؟ جی۔ اب دوسری جگہ لکھیں، نمبر 2 ڈالیں، جب کلمے کا آخری حرف گول تا ہو، جب کلمے کا آخری حرف گول تا ہو تو وہ وقف کرتے وقت ہاں میں بدل جائے گا۔ کون سا ہاں؟ وہ جیم ہا خا والا ہاں نہیں، 2 چشمی ہاں، یعنی جس کو ہم حلق سے نہیں پڑھتے ہیں، گول ہاں ہی لکھ دیجئے اگر آپ لوگ کو آسانی لگے لکھنے میں۔ تو جب کلمے کا آخری حرف گول تا ہو تو وہ گول ہاں میں بدل جائے گا۔ جیسے القاریات سے القاریہ،
القاریعۃ سے ہو جائے گا القاریہ. یہ آج آپ لوگ 2 جگہ صرف یاد رکھیں ہیں، انشاءاللہ کل اور جگہ بتائی جائے گی. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ایک اور کہہ رہی تھی، پھر سے بتا دیجئے. سب کو سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. آج پڑھیں سورہ کوثر. آپ لوگ کی کلاس میں پڑھایا ہم نے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر. کوئی کچھ پوچھ رہا ہے؟ ابھی نہیں. کوئی کچھ پوچھ رہا ہے؟ اچھا شکریہ. جی فہد، آپ نے بھی جو اگزامپل دیا ہے کیا بولا آپ نے؟ القاریۃ. القاریۃ سے کیا ہو جائے؟ یعنی ہم القاریۃ پھر ایرو بنا کے لکھیں القاریہ. اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوگا تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا نا؟ ہاں، نقطہ کر کے لکھ لیں، ورنہ سب پوچھیں گے پھر یہی. نقطہ ڈالیں یا نوٹ ڈالیں. ڈالا سب نے؟ لکھیں کہ جہاں پر گول تا ہو، جہاں پر گول تا ہو اور وہاں وقف کرنا چاہتے ہوں اور ہم وہاں پر وقف کرنا چاہتے ہوں اور ہم وہاں پر وقف کرنا چاہتے ہوں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ گول ہاں میں بدل جائے گا اور ہمیشہ ساکن رہے گا. چاہے اس پر کوئی بھی علامت ہو. لکھ رہی ہیں نا؟ جہاں پر گول تا ہو، یعنی جہاں پر کلمے کا آخری حرف، لکھیں جہاں پر کلمے کا آخری حرف گول تا ہو اور ہم وہاں پر وقف کرنا چاہتے ہوں تو وہ ہمیشہ گول ہاں میں بدل جائے گا اور ہمیشہ ساکن رہے گا. چاہے اس پر کوئی بھی علامت ہو، چاہے اس پر یعنی گول تا پر، چاہے اس پر کوئی بھی علامت ہو یا 2 زبر ہو. 2 زبر ابھی نہ لکھیں کیونکہ گول تا پر شاید 2 زبر نہیں ہوتا ہے، شاید. چاہے اس پر 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، 1 زبر ہو، 1 زیر ہو، 1 پیش ہو، سب لکھ لیں آپ لوگ. گول تا پر کوئی بھی علامت ہوگی تو ہم اس کو ساکن ہی کریں گے اور ہاں میں بدلے گا. لکھا؟ مثال بھی لکھ لیں اس کی. لکھیں رحمتن رحمتن، یعنی 2 زبر 2 پیش کر کے لکھیے گا. رحمتن، رحمتن، رحمتن. رحمتن، رحمتن،
را ہا میم گولتا، اس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش. رحمتن رحمتن رحمتن. پھر لکھیں رحمتو رحمت رحمتی، یعنی 1 زبر 1 زیر 1 پیش. ایک بار پھر سے بول دیجیے. رحمتن رحمتن رحمتن. رحمتو رحمت رحمتی. ایک بار 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ لکھیں، ایک بار 1 زبر 1 زیر 1 پیش کے ساتھ لکھیں. لکھ لیا؟ اب لکھیں ان ساری حالات میں گولتا گول ہاں میں بدل جائے گا اور ساکن رہے گا. اور ایک بار پھر سے بول دیجیے. ان ساری حالات میں گولتا گول ہاں میں بدل جائے گا اور ساکن رہے گا. لکھ لیا سب نے؟ اب سب لوگ نکالیں سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر. پہلے ہم پڑھیں گے ایک بار، پھر آپ لوگ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نے اچھا پڑھا ماشاءاللہ. تھوڑی سی غلطی تھی، وہ یہ تھی کہ انا پڑھا تھا، انا نہیں، یعنی کھینچیں گے، کھینچنا نہیں غلط تھا آپ کا، لیکن آ کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ نون کو پتلا بنا کر پڑھیں گے. تو انا نہیں، شاید ہم نے کل بھی بتایا تھا. جیسے ناس کے بارے میں ہم نے ناس نہیں پڑھیں گے، نیس پڑھیں گے، ویسے نا نہیں نہ. ان پھر سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی غلطی بسم اللہ میں بھی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. بغیر رکے پڑھیں، ایسے رک کے نہ پڑھیں. فصلی لربک ایسے رک کے نہ پڑھیں، ملا کر پڑھیں. فصلی لربک. لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس بار صحیح پڑھ. پہلی بار جب پڑھا تھا آپ نے تو کھینچ کر پڑھا تھا، یعنی کچھ جگہوں پر زبر زیر پیش کو کھینچ دیا تھا. کوشش کریں آپ کی صدا ان حروف کو ادا کرتے وقت کہ جن کو پتلا بنا کر پڑھا جائے گا موٹی نہ ہو جائے. یعنی رحمان پڑھیں، انا پڑھیں، رحمان انا ایسے کر کے نہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ ویسے اچھا پڑھا تھا آپ نے، کوشش کریں اور بہتر پڑھیں. خاہر کمیل مہدی. خاہر کمیل مہدی. ویسے تو اکثر مائکروفون آن رہتا تھا. جی پڑھیں سورہ کوثر. سورہ کوثر پڑھیں. انا اعطیناک الکوثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.
کچھ جگہوں پر زبر زیر پیش کو کھینچا ہے، کچھ جگہوں پر کچھ حرف کو بہت جلدی ادا کیا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ والی اسپیڈ میں، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حرف ادا ہی نہیں ہوا. جیسے ابھی لاسٹ میں آپ نے کیا کہا، صدق اللہ العلی العظیم، ایسا لگ رہا تھا کہ لام ادا ہی نہیں ہوا، ہا ادا ہی نہیں ہوا. صدق اللہ العلی العظیم. آپ بسم اللہ پھر سے پڑھیں. بسم اللہ پھر سے پڑھیں. کمیل مہدی، صرف بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بہت اچھا ہے. آگے. انا اعطیناک الکوثر. آتینا نہیں، یہ دو نقطے والا تا نہیں ہے، اس کو آتینا نہیں کہیں گے. آتینا ہم نے بتایا تھا نا، صاد ضاد تا ظا خا غین قاف کو موٹا بنا کر پڑھیں گے، منہ گول ہو جائے گا. تو آتینا نہیں، آتینا آتینا. پھر سے جی. دوبارہ. انا اعطیناک الکوثر. نہیں صحیح ہوا اور غلطی ہو گئی. وہ غلطی کیا تھی؟ انا. ابھی ہم نے بتایا تھا کہ انا نہیں پڑھیں گے، ان 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 اعطینا. انا اعطینا. آگے پڑھیں. صحیح نہیں کر رہی ہیں لیکن. انا اعطیناک الکوثر. دوسری آیت. فصلی ربک. فصلی ربک. ایک دم سے ملا کے نہیں پڑھیں، دونوں کو ملا کے نہیں پڑھیں، الگ الگ پڑھیں. فصلی لربک، فصلی لربک. لیلی. فصلی فصلی ربک. نہیں نہیں، فصلی لربک، فصلی لربک. فصلی ربک. نہیں، کہیں لیلی. جی. لیلی لیلی کہیں، دیکھیں کہنا آتا ہے، کہیں لیلی. نہیں پڑھ پائی صحیح. جی. فصلی ربک. جیسے آپ فصلی کا لام بول رہی ہیں نا، سیم ویسے ہی لربی کا لام بولنا ہے، لیکن آپ سیکنڈ والا لام نہیں. جی جی، پھر سے تھوڑا بہتر ہوا، ماشاءاللہ. فصلی ربک. نہیں صحیح ہو. لیلا فصلی لربک. فصلی ربک. ای ربی کا نا، لی ربی کا، صرف کہیں لی رب. ربک. جی بہتر ہو رہا ہے، کوشش کریں صحیح ادا کریں گی. آگے پڑھیں. فصلی ربک. ونحر. اب ملا کر پڑھیں. ونحر. ار نہیں، ہا ہے، ہا. ونحر. آپ کی ایج کیا ہے؟ کتنی بڑی ہیں آپ؟ ونحر. آپ کتنی بڑی ہیں ابھی؟ فصلی ربک ونحر. اس بار صحیح ہوا، ماشاءاللہ. خیر کمیل مہدی، آپ کتنی بڑی ہیں؟ کیا ایج ہے آپ کی؟ انا ثانیک وربک. اچھی بات ہے، سورہ کو پورا کر دیا. ہاں. ہم آپ سے آپ کی ایج پوچھ رہے ہیں ابھی. جی. عمر آپ کی کیا ہے؟ سن. فصلی ربک. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے خیران، آپ سب لوگ ہماری آواز سن رہی ہیں. کل پھر سے سورہ کوثر پہ یعنی کام کیا جائے گا، اسی کو صحیح کیا جائے گا. آج کا وقت تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ سے سورہ کوثر پہ کام ہوگا. اور شاید کہ ہم نے سورہ ناس پڑھوائی تو ہے لیکن پڑھی نہیں تھی. اوکے. تو کل ہم سورہ ناس خود پڑھیں گے، اس کے بعد کل جو ہے یہ دونوں سورہ پڑھا جائے گا، سورہ ناس بھی پڑھا جائے گا اور سورہ کوثر بھی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، خدا حافظ.
خدا حافظ.